7 جون 1942 کو لیبیا کے شہر سرت میں ایک غریب بدوی خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس نے 27 سال کی عمر میں نہ صرف اس وقت کے بادشاہ کا تختہ الٹ دیا بلکہ اگلے 42 سال تک اسی ملک پر حکومت کی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں معمر قذافی کی، ایک ایسا نام جو انقلاب، تنازع اور طاقت کے مترادف ہے۔ ایک نوجوان فوجی افسر سے لے کر لیبیا کے آئینی حکمران تک، قذافی کی زندگی کا سفر جرأت، اصلاحات اور بربریت کی داستان ہے۔ ان کے 42 سالہ دور اقتدار نے نہ صرف لیبیا بلکہ دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے، اور ان کی وراثت آج بھی مباحثے اور غور و فکر کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ ان کا بچپن غربت اور صحرا کی سخت تلخیوں میں گزرا، لیکن یہ ان کی تعلیم تھی جس نے انہیں عرب قوم پرستی کے طاقتور خیالات سے روشناس کرایا، خاص طور پر مصر کے صدر جمال عبد الناصر کے نظریات سے متاثر کیے۔ اپنے ملک میں تبدیلی لانے کے عزم کے ساتھ قذافی نے لیبیا کے فوج میں شمولیت اختیار کی اور برطانیہ میں مزید تعلیم حاصل کی۔ واپسی پر انہوں نے ہم خیال افسران کے ساتھ مل کر فری آفیسرز موومنٹ کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد بادشاہت کا خاتمہ تھا۔ 1 ستمبر 1969 کو نوجوان اور پرجوش قذافی نے ایک غیر متشدد انقلاب کی قیادت کی، جس نے بادشاہ ادریس اول کا تختہ الٹ دیا، بادشاہت کا خاتمہ کر دیا گیا اور لیبیا کو جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ محض 27 سال کی عمر میں قذافی نے اقتدار سنبھال لیا اور انقلابی کمانڈر کونسل کے سربراہ بن گئے، جو ملک کی سب سے اعلیٰ اتھارٹی تھی۔ اپنے اقتدار کے ابتدائی برسوں میں قذافی نے سماجی اور اقتصادی اصلاحات کا آغاز کیا، جنہوں نے لیبیا کو ایک قبائلی معاشرے سے ایک جدید ریاست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ تیل کی برآمدات نے لیبیا کی آمدنی میں بے پناہ اضافہ کیا، جس کا استعمال قذافی نے تعلیم، صحت اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے لیے کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے پین عربزم یعنی وحدت العربیہ کو بھی فروغ دیا، عرب دنیا کے اتحاد کا ایک خواب جو زیادہ تر ناکام رہا۔ تاہم عرب اتحاد کے ان خوابوں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور کئی کوششوں کے باوجود قذافی کا ویژن حقیقت نہ بن سکا۔ 1975 میں انہوں نے گرین بک شائع کی، جس میں ان کا سیاسی نظریہ بیان کیا گیا تھا، جو سوشلزم، اسلام اور براہ راست جمہوریت کا ایک مرکب تھا، اور ان کی حکومت کی نظریاتی بنیاد بن گیا۔ 1977 میں قذافی نے عظیم سوشلسٹ عوامی لیبیائی عرب جمہوریہ کے قیام کا اعلان کیا، جو ایک نیا سیاسی نظام تھا، جسے انہوں نے براہ راست جمہوریت کی ایک شکل قرار دیا۔ تاہم حقیقت میں اس نے اقتدار کو ان کے ہاتھوں میں مرکوز کر دیا۔ قذافی کی لیبیا مغرب مخالف ہو گئی اور مختلف آزادی کی تحریکوں اور دہشت گرد گروپوں کی حمایت کے باعث عالمی سطح پر الگ تھلگ ہو گئی۔ 1980 کی دہائی میں مغرب کے ساتھ تناؤ بڑھ گیا۔ قذافی کے دور میں لیبیا دہشت گردی کی حمایت کے لیے الزامات کی زد میں آیا، جس میں سب سے نمایاں 1988 کی لاکربی بمباری تھی، جس میں 270 افراد ہلاک۔ اس واقعے نے لیبیا کو بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا اور مزید الگ تھلگ کر دیا۔ 1990 کی دہائی میں قذافی نے اپنا رویہ تبدیل کیا۔ داخلی مسائل اور اقتصادی مشکلات کے باعث انہوں نے مغرب کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی۔ 2003 میں لیبیا نے لاکربی بمباری کی ذمہ داری قبول کی اور متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ ساتھ ہی قذافی نے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پروگراموں کو ختم کرنے کا اعلان کیا، جس سے پابندیاں ختم ہوئیں اور مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی راہ ہموار ہوئی۔ 2011 میں عرب بہار کی بغاوتوں کی لہر لیبیا تک پہنچی
قذافی کے خلاف احتجاج جلد ہی خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گیا۔ نیٹو نے باغیوں کی حمایت میں مداخلت کی، جس نے بالآخر قذافی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ 20 اکتوبر 2011 کو قذافی کو ان کے آبائی شہر سرت میں باغیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا، جس کے ساتھ ہی ان کے 42 سالہ اقتدار کا اختتام ہو۔ معمر قذافی کی وراثت متنازع رہی۔ کچھ کے نزدیک وہ ایک انقلابی ہیرو تھے جنہوں نے لیبیا کو جدید بنایا اور مغربی سامراجیت کے خلاف کھڑے ہو، جبکہ دیگر کے لیے وہ ایک ظالم حکمران تھے جن کا دور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور عالمی دہشت گردی کی حمایت کے لیے یاد رکھا جاتا ہے۔ ان کے موت کے بعد لیبیا میں جاری عدم استحکام اور تنازع ان کے دور کے پیچیدہ اور متضاد نتائج کی یاد دہانی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قذافی کے بعد لیبیا میں کیا حالات؟ معمر قذافی کی موت کے بعد لیبیا شدید سیاسی عدم استحکام، تشدد اور انتشار کا شکار ہو گیا۔ ان میں سے چند ایک چیدہ وجوہات کو دیکھتے ہیں۔ خانہ جنگی اور سیاسی انتشار۔ لیبیا میں خانہ جنگی جاری رہی ہے، جہاں مختلف دھڑے جن میں قبائلی گروہ، ملیشیا اور سیاسی جماعتیں شامل ہیں، کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ملک دو اہم حکومتوں میں تقسیم ہو گیا ہے، طرابلس میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت اور تبرق میں نمائندگی کی حکومت، جس کی حمایت جنرل خلیفہ حفتر کی لیبیائی قومی فوج کرتی ہے۔ ملیشیا اور مسلح گروہ۔ قذافی کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک طاقت کا خلا پیدا ہوا، جسے جلد ہی ملیشیا اور مسلح گروہوں نے پور کر دیا۔ یہ گروہ مختلف علاقوں کا کنٹرول سنبھالے ہوئے، جس کی وجہ سے قانون کا نافذ کمزور ہو گیا ہے اور تشدد جاری ہے۔ انسانی بحران۔ تنازع کے نتیجے میں شدید انسانی بحران پیدا ہوا ہے۔ لوگ بے گھر ہو گئے، عوامی خدمات کا نظام مفلوج ہو چکا ہے اور معیشت خراب ہو رہی ہے۔ بہت سی لیبیائیوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے اور ملک کا بنیادی ڈھانچہ شدید نقصان کا شکار ہو چکا ہے۔ معاشی زوال۔ لیبیا کی معیشت، جو تیل کی برآمدات پر منحصر ہے، تنازع کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی۔ لڑائی اور ناکابندیوں کی وجہ سے تیل کی پیداوار میں رکاوٹیں پیدا ہوتی رہیں۔ ملک کا ماحولیاتی نظام بکھر چکا ہے، جس کی وجہ سے افراد زر، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غیر ملکی مداخلت۔ لیبیا غیر ملکی طاقتوں کے درمیان جنگ کا میدان بن چکا ہے، جہاں ترکی، روس، مصر اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک مختلف دھڑوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس غیر ملکی مداخلت نے امن اور استحکام کی کوششوں کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ مہاجرت اور انسانی سمگلنگ۔ لیبیا یورپ جانے کی کوشش کرنے والے مہاجرین کے لیے ایک اہم گزرگاہ بن چکا ہے۔ عدم استحکام نے انسانی سمگلنگ کو فروغ دیا ہے اور مہاجرین کے ساتھ سنگین زیادتیاں کی جا رہی ہیں، جن میں غلامی بھی شامل ہے۔ امن کی کوشش۔ امن مذاکرات اور جنگ بندی کی متعدد کوشش کی گئی ہے، جن کی کامیابی کی شرح مختلف ہے۔ 2021 میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا اور ایک نئی عبوری حکومت تشکیل دی گئی، جس کا مقصد انتخابات کروانا تھا۔ تاہم صورتحال ابھی بھی نازک ہے اور لیبیا کے لیے ایک مستحکم اور متحد مستقبل کا راستہ غیر یقینی ہے۔ مجموعی طور پر قذافی کے بعد کا لیبیا تنازع، تقسیم اور مصائب کا شکار رہا ہے اور کوئی واضح حل نظر نہیں آتا۔ قذافی کی زندگی اور حکمرانی آج بھی بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ ان کے اثرات لیبیا اور دنیا پر انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ ایک بصیرت والے رہنما تھے یا ظالم حکمران، یہ آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ اللہ حافظ۔